کہنے لگے خیر سے کیا عمر تھی ان کی؟ میں نے کہا جی جب انتقال ہوا تو 76 سال کے تھے، اب پتہ نہیں پڑے پڑے کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے. یعنی یہ حالت ہے. آپ نے کہا تھا لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، آپ نے موت کی بات کی تھی کہ جب موت کی بات کی ہے تو موت پہ گفتگو ہوگی. میں نے بات نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں. میں نے کہا موت اور شادی 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی، جان پہچان، رشتہ داری ختم ہو. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بھائی مقصود آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بتائیے کندھا تک نہیں دیتے. کون؟ یعنی جو امیر رشتہ دار ہیں وہ کندھا بھی نہیں دیتے. اللہ معاف کرے. توبہ توبہ توبہ. ایسے جیسے ان کو کبھی مرنا نہیں، یعنی کندھا بھی نہیں دیتے مرنے کو. یہ امیر رشتہ دار ہیں. کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے، کسی کا بائی پاس ہونے والا ہے، کسی کے چھلے ڈلے ہوئے ہیں. نہیں، کندھا پہ نہیں رکھ سکتے. یہ کام بھی گھر کے غریب ملازمین اور جو غریب رشتہ دار ہیں وہی بیچارے انجام دیتے ہیں. توبہ توبہ. خود کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہے کہ خود کیا کرتے ہیں. جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. میت گاڑی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جب تدفین کے لیے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں، تدفین کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس کے پیچھے میت گاڑی کے بس پیچھے چلتے ہیں. جیسے قبرستان نزدیک آتا ہے تمام پیسے والے رشتہ دار اپنی اپنی گاڑیاں موڑ کے گلیوں میں سے نکل کے پھٹس کھا جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. توبہ. آپ اگر شادی پر بات کریں تو توبہ. ارے دیکھیے، زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے. زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے، اور جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو توبہ. شرم کی بات ہے امیر مقصود بھائی. یعنی شرم کی بات ہے کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ساری زندگی نہیں پوچھا، ساری زندگی ماں کو نہیں پوچھا. ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے اپنی محبت جتا رہے ہیں کہ سنگ مرمر کا وہ بنوا دیتے ہیں، وہ قبر بنوا دیتے ہیں اور ایک پتھر لگوا دیتے ہیں اور اس پہ لکھوا دیتے ہیں آہ ماں. یہ کروا دیتے ہیں آہ ماں. اور 2-3 سال کے بعد اگر ان سے پوچھو کہ بھئی اماں کی قبر کہاں ہے، تو کہتے ہیں آئی تھنک کہ ڈیفینس فیس 5 کے قبرستان میں. یہ حالت ہے. آپ اگر شادی کے موضوع پر بات کریں تو بہتر ہوگا. نہیں، آپ اپنی ایمان سے بتائیے اب تک میں نے جو بھی بات کی کوئی غلط بات کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیجیے کہ میں نے غلط بات کی. بھائی یہ باتیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ شادی پہ بات کریں. نہیں، جو بات چل رہی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب آپ ایک بات سمجھیں. والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے، اور جناب اس میں پکی ہے چکن کڑھائی، فش فرائی اور پرانس. پوچھو تو کہہ رہے ہیں کہ اماں کو یہ چیزیں بہت پسند تھیں. سالے بے ایمان جھوٹے مکار. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ زندگی میں ماں کو پوچھا نہیں، مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں. آپ صرف میرا شادی تو جی چاہتا ہے جوتے اتار کے ماروں. بتائیے، سویم کا انتظام پی سی والے کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ پی سی والے. یعنی میزیں سجی ہوئی ہیں، پھول رکھے ہیں، چھری کاٹے چمچے، اور ایک جیسے بیروں کی 70-72 کے قریب بیرے وہاں دندناتے پھر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ والدہ کا سویم ہے یا ولیمہ. بہت ہو گیا جی، اس قصے کو رہنے دیں. آپ نے کیوں کہا تھا کہ لوگ شادی میں مہمانوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ میرے ایک رشتہ دار ہیں، پیدائشی بے ایمان ہے، اللہ معاف کرے. پیدائشی بے ایمان. میں نہیں پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتا میں، لیکن مجھے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بے ایمان آدمی، پیدائشی بے ایمان. جب پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا 7 مہینے کا بے ایمان پیدا ہوا. پری میچور تھا. اتنا بے ایمان آدمی. توبہ ملی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. اچانک پتہ نہیں سارے کے پاس کہاں سے کروڑوں روپے آ گئے. ڈیفینس میں کوٹھی خرید لی اور کوٹھی میں اوپر کی منزل اپنے نام پہ کر لی، اپنے نام رکھ لیا، اور نیچے کی منزل پہ بھی یہ کا نام لکھوا دیا. کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہے، اوپر والی مکان جو پورشن ہے اوپر والا، اس پورشن کے اوپر اس نے لکھا ہے کفیل منزل، اور نیچے والی منزل پہ لکھا ہے اس نے آستانہ میمونہ. سارا پیدائشی بے ایمان ہے، بلکہ ابن بے ایمان ہے. اللہ معاف کرے. ان کے ابا بھی کچھ ٹھیک آدمی تھے. خیر، بیٹا ایک ہے ان کا ایک بیٹا خون تھکوا دیا اس نے ماں باپ کو خون تھکوا دیا. میٹرک میں رو رو کے بڑی تکلیف سے پاس ہوا ہے. کیا مطلب تکلیف سے پاس؟ بہت تکلیف سے پاس ہوا ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ ہر پرچے میں 33 نمبر حساب میں آئے 25،
حساب میں 25 آئے تو اس ابن بےایمان نے جا کے ٹیچر کو ایک کلر ٹی وی کی رشوت دے کر وہ 25 سے 33 کروائے. اتنا بے ایمان آدمی ہے وہ. آپ کو کیسے معلوم؟ بھائی دیکھیے ہمارے ایک دوست ہیں وکیل علیم ان کا نام ہے, سمجھ میں آئی بات, انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اس بے ایمان رشتہ دار نے میرے بھائی کو جو ٹیچر ہیں ان کو 8 نمبر بڑھوانے کے ایک کلر ٹی وی دیا ہے. مجھ سے وہ کہنے لگے اگر مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے ایک فریج دے دیتے تو میں بچے کے نمبر سب میں 50-50 کروا دیتا. یہ آپ سے وکیل لے کہا؟ جی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے ایک وکیل کیسے نمبر بڑھوا سکتا ہے؟ آپ جانتے نہیں اس بے ایمان کو, آپ شادی کا قصہ سنائیں. خاندانی آپ چھوڑیں اس قصے کو, آپ شادی کا قصہ اتنا سنائیں. بڑا بے ایمان آدمی, مجھے بولنے دیں, میری کتھا سے نکالنے دیں. بہت بے ایمان آدمی, اللہ معاف کرے. ایک تو خود بے ایمان, اور بیٹا جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک جس نے پاس کیا اس کی شادی اپنے سے زیادہ بے ایمان آدمی کی بیٹی سے طے کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ توبہ توبہ توبہ. گھر جاؤ اس کے, کوئی ملنے کے لیے جائے غریب رشتہ دار تو اندر جا کے سلک کا سلیپنگ سوٹ پہن کے آ جاتا ہے, پاجامہ تون سے نیچے, اور جو اس کی شرٹ ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر, اور کبھی بٹن صحیح نہیں لگا تھا. یہ آپ سے کون بتاتا ہے آپ کو ساری باتیں؟ ہے ایک ان کا ملازم ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے اس کی, اور وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے ساری باتیں بتاتا ہے. ہم پیسے دیتے ہیں اس بات کے اس کو. ایک بے ایمان رشتہ دار کی معلومات رکھنا ضروری ہے. آپ شادی کی بات کریں؟ ارے کیا شادی کی بات کریں, اس قدر بے ایمان اور جھوٹا مکار آدمی ہے. ایک مرسیڈیز لی ہوئی ہے 200 اور اس کے آگے ایک زیرو بڑھا دیا ہے, مرسیڈیز 2000 کر دی. اور دنیا والے جو ملنے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز 2000 ہے. اور اس بے ایمان کی کوئی منہ لگنا نہیں چاہتا ہے, کوئی اس سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ بھئی مرسیڈیز 2000 تو نے کیسے لے لی, مرسیڈیز تو 600 سے اوپر بنی نہیں آج. بھائی میں مزید قصے سننا نہیں چاہتا, آپ صرف شادی کی بات کریں. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, اور بھائی میں آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لوگ جو ہے تب جاتے ہیں میری اس حرکت سے, لیکن میں کیا کروں, میں بات ڈیٹیل میں کرتا ہوں, اب اس آدمی کا کمینہ پن دیکھو, پڑھا لکھا ہے نہیں, جاہل. اس نے کتا پالا ہوا ہے اور چھپ چھپ کے اس کتے کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے. میں آپ کے رشتہ دار کے مزید قصے سننا نہیں چاہتا, آپ صرف شادی پر بات کریں. بتائیے. توبہ توبہ توبہ. ملین میں رہتا تھا تو بیوی کو کہتا تھا میمونہ. اب جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے مونا ڈارلنگ. یہ آپ سے کس نے کہا؟ مونا ڈارلنگ نے. کیا میں مطلب ہے میمونہ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چھدن ماموں, آپ کو نہیں پتہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں.